اگر کسی کو بے چینی اور ڈپریشن محسوس ہو تو ان آیات کو روزانہ پڑھنے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری مسلم میں کہ جو شخص رات کو اس آیات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کی ایک اہم اور فضیلت والی آیات کے بارے میں، جو کہ نہ صرف ہمارے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بھی امید دلاتی ہے۔ یہ آیات سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں ہے۔ اس کے میں 100 فوائد بیان کروں گا، اس کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کے 100 فوائد بتاؤں گا، اس کے بعد اس کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایمان کی تکمیل کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتے، کتابیں اور رسولوں پر ایمان۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتی ہے۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو یہ آیات پڑھے وہ اسے کافی ہو جائیں گی، بخاری مسلم۔ نمبر 5، بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 7، دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ نمبر 8، دنیاوی اور اخروی مشکلات سے نجات دیتی ہے۔ نمبر 9، جادو اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 10، دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ 11، گھر میں برکت اور رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ 12، کاروبار میں ترقی اور کامیابی ملتی ہے۔ 13، مالی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 14، غیر متوقع رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ 15، محتاجی اور غربت دور ہو جاتی ہے۔ 16، نوکری اور کاروباری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 17، اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرضوں سے نجات ملتی ہے۔ 18، نیک اولاد اور اچھی نسل کی نعمت ملتی ہے۔ 19، نفع مند تجارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20، زندگی میں معاشی سکون پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 21 سے نمبر 30 تک روحانی فوائد۔ 21، دل کی سختی ختم ہو کر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ 22، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ 23، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ 24، نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ 25، بڑے خیالات اور وسوسے ختم ہوتے ہیں۔ 26، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے۔ 27، نماز میں خشوع و خضوع بڑھتا ہے۔ 28، روحانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ 29، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ 30، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 31 سے نمبر 40 تک جسمانی صحت کے فوائد۔ 31، مختلف بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ 32، ذہنی دباؤ اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ 33، نیند نہ آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ 34، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ 35، بلڈ پریشر اور دیگر پریشانیوں میں کمی آتی ہے۔ 36، روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 37، صحت میں مجموعی بہتری آتی ہے۔ 38، جسمانی دوروں سے نجات ملتی ہے۔ 39، تھکاوٹ اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ 40، بدن میں چستی اور تذکری پیدا ہوتی ہے۔ 41 سے 50 تک پریشانیوں سے نجات۔ 41، گھریلو جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ 42، میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے۔ 43، بدنظری اور حسد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ 44، شیطانی چالوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ 45، دشمنوں کے شر سے نجات ملتی ہے۔ 46، ہر طرح کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ 47، ذہنی بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ 48، گھر میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ 49، بچوں کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے۔ 50، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.